جناب ضامن جعفری صاحب بہترین اشعار آپ کے سامنے پیش فرما رہے تھے۔ قبل اس کے کہ میں جانشین سرکار فخر العلماء حجت الاسلام والمسلمین مرزا جعفر عباس صاحب کو آپ کے حوالے کروں، میں ان کے استقبال میں ایک مطلع 2 شعر پڑھ دیتا ہوں اور اس کے بعد قبلہ موصوف آپ کے سامنے ہوں گے۔ شاعر کہتا ہے کہ یہ کس نے کہہ دیا تم حیدر کرار کو سمجھو، یہ کس نے کہہ دیا تم حیدر کرار کو سمجھو، خدا کی دی ہوئی تلوار کو اور وار کو سمجھو۔ یہ کس نے کہہ دیا تم حیدر کرار کو سمجھو، خدا کی دی ہوئی تلوار کو اور وار کو سمجھو۔ سمجھنا غیر ممکن ہے علی کی ذات کو وائز، ابھی تم دار کو اور میثم تمار کو سمجھو۔ سمجھنا غیر ممکن ہے علی کی ذات کو وائز، ابھی تم دار کو اور میثم تمار کو سمجھو۔ حرم میں آمد حیدر پہ چھوڑو تبصرے کرنا، فقط کعبے کو دیکھو اور در و دیوار کو سمجھو۔ حرم میں آمد حیدر پہ چھوڑو تبصرے کرنا، فقط کعبے کو دیکھو اور در و دیوار کو سمجھو۔ جس شعر کے لیے میں نے زحمت دی ہے، فقط کعبے کو دیکھو اور در و دیوار کو سمجھو۔ ارے اگر عباس کو سوچا تو پاگل ہو بھی سکتے ہو، اگر عباس کو سوچا تو پاگل ہو بھی سکتے ہو، سمجھداری یہی ہے تم ابھی مختار کو سمجھو۔ اگر عباس کو سوچا تو پاگل ہو بھی سکتے ہو، سمجھداری یہی ہے تم ابھی مختار کو سمجھو۔ آئیے حضرات، میں انہی مصروں کے سائے میں بس ادب حرف التماس لے کے آگے بڑھ رہا ہوں۔ حجت الاسلام والمسلمین جانشین سرکار فخر العلماء علی جناب مولانا مرزا جعفر عباس صاحب قبلہ کی خدمت میں کہ تشریف لائیں اور محفل فضائل سے مومنین کے قلوب کو منور فرمائے۔ باواز بلند نعرہ صلوات سے استقبال فرمائیں۔ حضرات ایک اور بلند تر صلوات بھیجیے گا۔ حضرات السلام علیکم۔ پہلے تو میں اپنی طرف سے اور آپ سبھی کی طرف سے، بالخصوص ان بچوں کی طرف سے کہ جنہی نے اس پروگرام کو منعقد کیا، اپنے اور آپ کے زمانے کے امام آخری حجت قائم آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں امیر کائنات امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت بسعادت کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ایک بلند تر صلوات بھیجیے گا محمد۔ حضرات میں اپنی طرف سے آپ سبھی محبان اہل بیت کی خدمت میں جہاں بھی آواز میری پہنچ رہی ہے، ان سبھی شیعان حیدر کرار کی خدمت میں مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ حضرات، تاریخ شاہد ہے کہ اللہ کا وہ مقدس گھر جسے بیت اللہ کہا جاتا ہے، خانہ کعبہ، حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل دونوں نبی ہیں، دونوں نے مل کے اس کی تعمیر کی، اور یہ تعمیر پہلی نہیں ہے بلکہ خانہ کعبہ کی بنیاد تو حضرت آدم کے زمانے سے ہے۔ جس شکل و صورت کا کعبہ اس وقت ہمارے درمیان ہے، یہ بنیاد ڈالی حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام نے، اور اسے اللہ کی طرف منسوب کر دیا۔ اللہ نے اسے قبول فرمایا، اور اب یہ چہار دیواری کا ایک گھر بیت اللہ کہلایا، اور ہر مستطیع مسلمان پر فرض قرار پایا کہ وہ جا کے خانہ کعبہ کا طواف کرے۔ دنیا میں جتنے بھی گھر بنائے گئے، ان سبھی گھروں میں سب سے افضل گھر خانہ کعبہ ہے، جس کی طرف سر بھی جھک رہے ہیں اور لوگ طواف بھی کر رہے ہیں۔ اس گھر میں نہ اس سے پہلے نہ اس کے بعد کوئی پیدا ہوا۔ اس گھر میں اگر کوئی پیدا ہوا تو وہ پیدا ہوا
کہ جس کے ہاتھ ید اللہ ہیں، جس کی زبان لسان اللہ ہے، جس کی آنکھیں عین اللہ ہیں، جس کے کان اذن اللہ ہیں، جس کا سینہ جنب اللہ ہے، اور جس کا نفس نفس اللہ ہے. اور اگر دو جملے اور عرض کر دیے جائیں کہ جس کے چاہنے والے رحمت اللہ ہیں اور جس کے دشمن لعنت اللہ ہیں. یعنی امیر کائنات مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام 13 رجب کو خانہ کعبہ میں تشریف لائے. اللہ نے ابو الائمہ امام اول کو پیکر بشریت میں اس دنیا میں 13 رجب المرجب کو خانہ کعبہ میں بھیجا. علی کی ولادت کا پہلا اثر تو یہ ہوا کہ ابھی شکم مادر میں ہیں، لیکن اپنی قدرت کا اظہار اس طرح سے کیا کہ خانہ کعبہ میں ایک نیا در بنا. یا جملے کو اگر بدل کے کہہ دوں تو غلط نہ ہوگا کہ حیدر کے لیے خانہ کعبہ میں در ہوا اور فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ میں داخل ہوئی. دیکھیں چند چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس میں مذہب و ملت کی کوئی قید نہیں ہوتی ہے، بلکہ انسانی فطرت میں وہ چیز ہوتی ہے. مثلا اگر کسی کو اذیت پہنچے گی تو منہ سے اف ضرور نکلے گا. اس میں نہ کسی محلے کی قید ہے، نہ کسی شہر کا معاملہ ہے، نہ کسی ملک کی بات ہے، نہ کسی زبان کی بات ہے کہ صاحب ہندوستان کے اندر ایسا ہوتا ہے اور بنگلہ دیش میں ایسا نہیں ہوتا ہے. بلکہ جب اذیت پہنچتی ہے تو اس اذیت کا اظہار انسان کی زبان پہ بھی ہوتا ہے اور چہرے پہ بھی ہوتا ہے. اسی طرح سے مثلا معاملہ خوف کا ہے کہ انسان چند چیزوں سے خوف کھاتا ہے. سانپ کو ہم دیکھیں گے ہم بھی ڈر جائیں گے، آپ دیکھیں گے آپ بھی احتیاط کریں گے. کہیں کا رہنے والا انسان ہو وہ اس سے خوف کھائے گا. عزیزان گرامی، اسی طرح سے اگر کسی عمارت میں ایک دم سے شگاف پیدا ہونا شروع ہو جائے، میں یہاں مسجد میں بیٹھا ہوں اور ایک بار میری نظر پڑے کہ دیوار مسکرا رہی ہے اور دیوار میں شگاف پیدا ہو رہا ہے، تو ایسی صورتحال میں انسان کی عقل کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اس دیوار سے دور چلا جائے اور وہ یہ محسوس کر لے کہ عمارت بوسیدہ ہے، گرنے والی ہے، کہیں اس کا ملبہ میرے اوپر نہ گر جائے. لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ جب مادر امیر المومنین خانہ کعبہ کے قریب گئیں اور خانہ کعبہ کی پشت پر ہاتھ رکھ کے اپنے نومولود کا واسطہ دیا اور کہا پروردگار میری مشکل کو آسان کر دے، تو دیوار مسکرائی. انسانیت کا تقاضا تو یہ تھا کہ فاطمہ بنت اسد فوراً پیچھے ہٹتی اور ذرا سا دور جا کے کھڑی ہو جاتی کہ کہیں دیوار گرنے والی تو نہیں ہے، عمارت ڈھانے والی تو نہیں ہے. لیکن بی بی دور نہیں بھاگی بلکہ وہیں پر کھڑی رہیں. شاید بی بی جواب دیں کہ میں اس کی ماں بننے والی ہوں جو فرار کو پسند ہی نہیں کرتا ہے، کرار ہے اور گرد فرار اس کے دامن پر کبھی تمہیں نظر ہی نہیں آئے گی. بی بی کھڑی رہیں. چلیے یہاں تک غنیمت تھا. تھوڑی دیر کے بعد وہ جو راستہ دیوار میں بنا تھا اسی راستے کے اندر سے خانہ کعبہ کے اندر داخل ہو گئیں. عزیزان گرامی، قابل غور بات یہ تو سمجھ میں آیا کہ چلیے ہو سکتا ہے ان کی نظر نہ پڑی ہو، کھڑی رہی ہو، بعد میں جب محسوس کیا ہو تو اس کا ریئیکشن ہوتا. لیکن عزیزان گرامی، بجائے بھاگنے کے اس کے اندر خانہ کعبہ میں داخلہ یہ بتا رہا ہے کہ اللہ نے بی بی پر بھی الہامی صورت میں باخبر کر دیا تھا کہ یہ بیٹا کسی اور گھر میں نہیں بلکہ بیت اللہ خانہ کعبہ میں پیدا ہوگا. اور جس طرح سے دیوار مسکرائی تھی اسی طرح سے پھر مل گئی. عزیزان گرامی، برادران ایمانی، محبان اہل بیت پیغمبر،
دیکھیے آپ نے واٹس ایپ پر اور فیس بک پر اکثر دیکھا ہوگا کہ ہمارے پڑوسی ملک میں بعض مسلمان بھائی اس بات کے اوپر بڑے ناراض رہتے ہیں کہ حضرت علی کو نبیوں سے یہ بڑھا دیتے ہیں، نبیوں سے یہ بڑھا دیتے ہیں۔ اس پر علماء حق اس کے جوابات بھی دیتے ہیں جسے آپ نے دیکھا ہوگا نیٹ کے اوپر، لیکن اس وقت ایک جواب میں بھی دینا چاہتا ہوں۔ آپ کو معلوم ہے کہ حضرت مریم بیت المقدس میں رہا کرتی تھی، جسے بیت المقدس بھی کہا جاتا ہے۔ بیت المقدس اسی طرح سے مقدس تھا کہ جس طرح سے خانہ کعبہ ہے، اور ایک عرصہ دراز تک حضور ختمی مرتبت کی حیات طیبہ میں بھی بیت المقدس کی طرف لوگ سجدہ کرتے تھے۔ خانہ کعبہ کی طرف سجدہ اس وقت شروعات میں نہیں ہوتا تھا۔ اگر آپ کو یاد ہو یا آپ میں سے کوئی اگر مکے و مدینے تشریف لے گئے ہیں آپ حضرات میں سے، تو اس بات کی گواہی دیں گے کہ ایک مسجد ہے مدینے میں جس کے لیے یہ مشہور ہے اور یہ کہا جاتا ہے یہ وہ مسجد ہے کہ جہاں تبدیل قبلہ کا حکم آیا، اور اس کے اندر آج سے 10-12 سال پہلے تک 2 محرابیں بنی ہوئی تھیں۔ ایک محراب ادھر جیسے یہ خانہ کعبہ کی طرف بنی ہوئی ہے، اور اس کے اپوزٹ ایک محراب اور بنی تھی، جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہاں پر بیت المقدس اور خانہ کعبہ کا جو ڈائریکشن ہے وہ آمنے سامنے ہے۔ ایک پورب کی طرف تھی اور ایک پچھم کی طرف تھی، اور اس کے لیے وہاں پر یہ کہا جاتا ہے، اور تاریخ میں بھی یہ ہے کہ نبی بیت المقدس کی طرف کھڑے نماز پڑھ رہے تھے کہ حالت نماز میں اللہ نے یہ حکم دیا کہ میرے حبیب تبدیل قبلہ کیجئے، اب آج سے قبلہ خانہ کعبہ ہے۔ اس کا علم جماعت پڑھنے والوں میں کسی کو نہیں تھا، نبی کو علم تھا۔ نبی نے اللہ کا حکم پاتے ہی ادھر سے ادھر منہ کر لیا، اور پوری جماعت میں پوری مسجد بھری ہوئی تھی، افراد تھے، صحابہ اکرام وہاں پر موجود تھے، لیکن سب بیت المقدس کی طرف منہ کیے رہے، فقط نبی اور علی کے۔ اور اللہ نے ایک شرف اور دیا، بالکل دیکھیے میں پشت بہ قبلہ کھڑا ہوا ہوں، آپ روبہ قبلہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو اب آپ تصور کیجئے نبی ادھر منہ کیے نماز پڑھا رہے ہیں اور علی ان کے پیچھے ہیں، اور ادھر ادھر صحابہ اکرام نماز ادا کر رہے ہیں۔ حکم آیا کہ قبلہ بدل دو، تو نبی نے اپنی جگہ نہیں بدلی، اپنے رخ کو بدلا۔ نبی کا بلا تشبیہ چہرہ مبارک ادھر، نبی کے اوپر جیسے حکم آیا ویسے ہی انہی نے رخ بدلا۔ تو جب انہوں نے رخ بدلا تو پھر مولا علی نے بھی اپنا رخ بدلا، مولا علی نے بھی اپنا رخ بدلا۔ اب آپ نے ذرا غور کیا کہ ایک نماز میں کبھی اقتدا علی کر رہے ہیں، کبھی نبی کر رہے ہیں۔ اور اس کے اوپر میرے مولا نے فخر بھی محسوس کیا اور ارشاد فرمایا کہ میں ہی وہ ہوں کہ جس نے ایک نماز نبی کے ساتھ 2 قبلوں میں پڑھی۔ عزیزان گرامی، تو یہ بات عرض کرنے کا صرف مطلب میرا یہ تھا کہ بیت المقدس جو ہے وہ بھی بڑا ہی اللہ کا پاک و پاکیزہ گھر ہے۔ حضرت مریم کے والد نے جب اولاد نہیں ہو رہی تھی ان کے کیا، تو انہی نے اللہ سے ایک نذر مانی تھی کہ مجھے اولاد دے دے، میں اسے تیرے گھر کے لیے وقف کر دوں گا، اسی میں رکھوں گا، وہیں وہ تیری خدمت انجام دے گی۔ یہ بھی انہیں معلوم تھا کہ منہ سے بیٹا تو نہیں کہا ہے، لیکن اللہ بیٹا ہی دے گا، اس لیے کہ یہ پاک و پاکیزہ گھر ہے۔ اگر بیٹی ہوئی تو بیٹی کے ساتھ، دنیا کی بیٹیوں کے ساتھ جیسا ہوتا ہے عام بیٹیوں کے ساتھ، کہ مہینے میں کچھ دن ایسے ہوتے ہیں جس میں وہ مسجد وغیرہ میں نہیں جا سکتی، تو کہا تو منہ سے بیٹا نہیں تھا، لیکن دعا میں شرط ایسی رکھی تھی کہ اللہ دے گا بیٹا ہی، لیکن اللہ سب پر قدرت رکھنے والا ہے۔ آواز آئی کہ ہم تمہیں دیں گے تو بیٹی ہی، مگر ایسی معصومہ صاحب عصمت بیٹی دیں گے کہ وہ دنیا کی بیٹیوں سے الگ ہوگی، یعنی کبھی نجاست اس کے دامن کے قریب بھی نہیں آئے گی۔ حضرت مریم، خیر آپ یہ بھی جانتے ہیں
کہ ایک کامل عورت کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کی زندگی میں بیٹی کا کردار بھی ہو اور بیٹی کے ساتھ ساتھ زوجہ کا کردار بھی ہو اور ماں کا کردار بھی ہو. میں کسی کے دل آزاری کے لیے نہیں، لیکن ایک بات عرض کروں گا کہ اللہ جن عورتوں کو ماں کی دولت نہیں دیتی ہمیشہ انہیں اس کا افسوس رہتا ہے. تو قدرت نے سوچا کہ مریم زوجہ تو کسی کی ہو نہیں سکتی کیونکہ معصومہ ہیں، ان کا کوئی کفو نہیں ہے، بغیر شوہر کے اولاد ممکن نہیں ہے. ایسی صورت میں اللہ نے یہ معجزہ دکھایا اور یہ کرم فرمایا کہ بغیر شوہر کے اللہ نے ان کی گود کو بھرا. اس پہ کوئی تعجب نہ کرے، اس لیے کہ جب اللہ بغیر ماں باپ کے آدم و حوا کو پیدا کر سکتا ہے تو بغیر باپ کے عیسیٰ کو ہی پیدا کر سکتا ہے. خیر، اللہ نے دنیا کو سمجھایا کہ ساری قدرت میرے ہی اختیار میں ہے، اور وہ وقت آیا کہ جب حضرت مریم کیا عیسیٰ پیدا ہونے والے، بچپنے سے جوانی تک بیت المقدس میں رہنے والی بی بی پر وحی نازل ہوئی اور یہ اس سے کہا گیا کہ اب آپ یہاں سے باہر چلی جائیے. ایسے موقع پر تو عورتیں اگر باہر بھی ہوتی ہیں تو انہیں گھر میں بلا لیا جاتا ہے، لیکن یہاں جو بی بی ہمیشہ سے بچپنے سے رہی، معصومہ بی بی، لائق تعظیم و اکرام بی بی، ایک نبی کی ماں بننے والی بی بی، لیکن آواز قدرت یہ آئی کہ اب آپ یہاں سے باہر چلے جائیے، اس لیے کہ یہ عبادت خانہ ہے، جچا خانہ نہیں ہے. یہ عبادت خانہ ہے، جچا خانہ نہیں ہے. آپ بیت المقدس کے حدود سے باہر نکلیے. اور بعد میں وہ باہر نکلی اور ایک کھجور کے درخت کے نیچے انہیں نے جا کے استراحت فرمائی. عزیزان گرامی، اب تو سمجھ لیجئے، اب تو ذرا دیکھ لیجئے کہ ایک بی بی جو وہاں رہ رہی ہے اللہ کے گھر میں، اسے گھر سے باہر کیا جا رہا ہے، اور ایک جو گھر کے باہر تھی اسے گھر کے اندر بلایا جا رہا ہے. علی کی ماں کو ان کے گھر سے قدرت نے اپنے گھر میں بلایا، اور پھر مولا جب تشریف لائے تو زمانہ پہچان لے کہ یہ عام انسانوں جیسے نہیں ہیں. عام انسان بت بنا رہے ہیں اور بتوں کی پوجا کر رہے ہیں، لیکن علی جیسے خانہ کعبہ میں تشریف لائے. دنیا کے بنائے ہوئے خداؤں کی خدائی مٹنے لگی اور سب علی کی قدم بوسی کرنے لگے. میری سمجھ میں تو ایک بات آ گئی کہ علی کی آمد نے یہ ہمیں بتا دیا کہ خدا سے بڑھ کے تو کسی کو نہ بنا پاؤ گے. جب دنیا کے بنائے ہوئے خداؤں کی خدائی میرے سامنے نہ چلی تو تمہارے بنائے ہوئے دو چار افراد کی خلافت کیا میرے سامنے چلے گی. یہ تو میرا شان کرم ہے کہ میں نے سب کو چھوڑ دیا اور آخرت کے اوپر ہم نے سارے معاملے کو روک دیا. عزیزان گرامی، برادران ایمانی، حضرت پیدا ہوئے اور 3 دن تک خانہ کعبہ میں قیام کیا. اللہ کے مہمان رہے. ٹھیک ہے، بچہ اپنی ماں کے سینے سے رزق پاتا ہے، لیکن ماں کو بھی تو رزق کی ضرورت ہے. اور ہمارے ہاں تو آج بھی دنیا میں آپ دیکھیں کہ اگر کسی کی ولادت ہوتی ہے تو اسے مقویات کھلائے جاتے ہیں، طاقت کے انجیکشن دیے جاتے ہیں کہ بچے کو دودھ پلا رہی ہے ماں، قوت رہے اس کے جسم میں. تو 3 دن تک کیا فاطمہ بنت اسد بھوکی رہیں؟ شاید قدرت نے اسی لیے مریم کے حجرے میں جب زکریا تالا لگا کے جاتے تھے اور کھولتے تھے تو کیا دیکھتے تھے کہ بے فضل کے میوے ہیں، پھل ہیں. تو وہ سوال کرتے تھے کہ یہ بے فضل کے پھل کہاں سے آئے؟ تو وہ کہتی تھی
اللہ جسے دینا چاہتا ہے بغیر حساب عطا کرتا ہے. تو اگر عیسیٰ کی ماں کے لیے پھل آ سکتے ہیں تو علی کی والدہ کے لیے پھل کیوں نہ آتے ہوں گے؟ مگر ماں تھوڑا سا پریشان ہے. پریشان اس بات پر ہے کہ 3 دن ہو گئے آج تک بچے نے ابھی آنکھ نہیں کھولی ہے. کیا بات ہے کہ میرا بیٹا آنکھ نہیں کھول رہا ہے؟ اور یہی وجہ ہے کہ جب نبی گود میں علی کو لے رہے ہیں تو فاطمہ بنت اسد فرما رہی ہیں کہ اللہ کے نبی جب سے یہ پیدا ہوئے انہیں اپنی آنکھ نہیں کھولی. تو کہا چچی پریشان نہ ہوئیے ابھی آنکھ کھولتے ہیں. اور اس کے بعد جیسے نبوت کے چہرے کے سامنے امامت کا چہرہ آیا, ایک نے دوسرے کو دیکھا, خالی دیکھا نہیں, دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کے مسکرانے لگے. دیکھیے یہ معصوم کا کام ہے, یہ معصوم کا عمل ہے, یہ حکمت سے خالی نہیں ہے. مسکرایا کسے دیکھ کے جایا جاتا ہے. میں چلا جا رہا ہوں سڑک پہ, کسی کو دیکھ کے مسکرا دوں, ہو سکتا ہے آپ یہ سوچیں کہ دماغ میں کچھ خلل ہو گیا ہے, جسے دیکھ رہے ہیں مسکرا رہے ہیں. لیکن اگر آپ میں سے کوئی دکھ جائے, جتنے فاصلے پہ بھی ہم دونوں کھڑے ہوں, ایک دوسرے کو دیکھ کے مسکرائیں گے. تیسرا آدمی جو ہم دونوں کو نہیں بھی جانتا ہے وہ یہ سمجھ جائے گا کہ یہ ایک دونوں کی پہلی ملاقات نہیں ہے, پرانے ملاقاتی ہیں. علی نبی کو دیکھ کے مسکرا رہے ہیں, نبی علی کو دیکھ کے مسکرا رہے ہیں. مطلب یہ ہے کہ یہ نہ سمجھنا عالم وجود میں یہ پہلی ملاقات ہے, ہم عالم نور سے آشنا ہیں ایک دوسرے کے. ایک صلوات بھیج دیجئے محمد و آل محمد. ہم عالم نور سے ایک دوسرے کے آشنا ہیں اور ایک دوسرے سے واقف ہیں. جب مسکرا چکے تو ایک نے اپنی زبان دوسرے کے دہن میں دی اور دوسرے نے اپنی زبان ان کے دہن میں دی. نبوت نے, میں جملوں کو بدل کے یوں کہہ دوں کہ نبوت نے اپنی زبان امامت کو دی اور امامت نے اپنی زبان نبوت کو دی. اردو زبان میں ایک محاورہ ہے, زبان کا دے دینا. مثلا میں آ رہا تھا یہاں, مولانا سلمان صاحب نے مجھ سے وعدہ لیا تھا, کوئی صاحب ملے اور نے کہا مولانا ٹھہر جائیے ہماری کا محفل پڑھ دیجئے. میں نے کہا مجھے محفل پڑھنے سے گریز نہیں ہے, مگر میں اس وقت نہیں پڑھ سکتا کیونکہ میں سلمان صاحب کو زبان دے چکا ہوں, یعنی ان سے وعدہ کر چکا ہوں. تو پہلے ہی دن نبوت نے امامت سے وعدہ کیا اور امامت نے نبوت سے وعدہ کیا, اور اس وعدے کی وفا یوں ہوئی کہ جب دعوت ذل شیرہ میں نبوت کی گواہی کی بات آئی تو امامت نے گواہی دی, اور جب غدیر کے میدان میں امامت کی گواہی کی بات آئی تو رسالت نے ہاتھوں کو اٹھا کے کہا من کنت مولا فہذا علی مولا. عزیزان گرامی, پھر علم علی کو بھی بتا دیا کہ علم علی کیا ہے اور کردار علی کیا ہے. پہچانو علی کو. ابھی تو تم نے قرآن کی آیتیں نہیں سنی ہیں, لیکن علی کس طرح سے تلاوت قرآن کریں گے. توریت سنائی, زبور سنائی, انجیل سنائی اور قرآن سنایا. نبی نے ارشاد فرمایا اگر صاحب کتاب ہوتے تو وہ کہتے کہ تم نے ان سے اچھی تلاوت کی, اور یا علی قرآن تو آپ نے ایسے پڑھا جیسے میں پڑھا کرتا ہوں. اب میں پھر ایک جملہ عرض کروں گا, اب سب کو ایک لائن میں نہ کھڑا کیجئے, ایک نظر سے سب کو نہ دیکھیے. ایک وہ ہے جو نزول قرآن سے پہلے قرآن پڑھ رہا ہے, اور ایک وہ ہے کہ نبی کے پہلو میں بیٹھ کے بھی قرآن یاد نہیں کر پا رہا ہے. بھول جانے والے اور ہیں اور یاد رکھنے والے اور ہیں. بس
میں اپنی تقریر کو سمیٹتے ہوئے چند جملے عرض کر کے بات کو تمام کرنا چاہتا ہوں، اور مومنین سے گزارش ہے کہ آپ حضرات تشریف رکھیے گا، اس لیے کہ شورا کرام یہاں تشریف رکھتے ہیں۔ انشاءاللہ بارگاہ امامت میں، بارگاہ معصومین میں شورا کرام منظور نذران عقیدت پیش کریں گے۔ آج کا دن خوش ہونے کا ہے، خوش کرنے کا ہے، اور یاد رکھیے دنیا کی ہر چیز ساتھ چھوڑ دے گی لیکن علی ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ اگر آپ کو یقین نہ آئے تو بہرحال آج کے دن اس قسم کی زیادہ تفصیل سے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اشارے میں عرض کر دوں کہ آپ کو خدا عمر نو عطا کرے، لیکن آپ نے جنازوں میں شرکت تو کی ہوگی۔ انسان کے کتنی دیر ساتھ رہتا ہے؟ جب تک کہ قبر ڈھک نہ جائے۔ جہاں ہزاروں کا مجمع بھی ہوتا ہے وہاں آدھے گھنٹے کے بعد سب چلے جاتے ہیں، باپ، بیٹے، عزیز، اقارب، پڑوسی، دوست جو بلک بلک کے رو رہے تھے وہ بھی اکیلا قبر میں چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ جب سب چھوڑ دیتے ہیں اس وقت علی مدد کے لیے آ جاتے ہیں۔ تو حضرت کو راضی کرنے کے لیے کہ وہ آئیں قبر میں مدد کے لیے، آپ ہر وہ کام کیجئے جس سے حضرت خوش ہوتے ہیں، اور پھر کسی کی خوشی میں خوش ہو جانا یہ ثبوت دیتا ہے کہ یہ ہمارا اپنا ہے۔ آج ہم مولا علی کے جشن ولادت میں خوش ہیں تو علی بھی کہہ رہے ہوں گے یہ ہمارا ہے، اور بس یہ ہمارا کہنے ہی داخل بہشت ہونے کا ثبوت ہے۔ جیسا کہ نبی کریم نے ارشاد فرمایا کہ روز محشر علی کھڑے کہہ رہے ہوں گے یہ میرا ہے، یہ تیرا ہے، یہ میرا ہے، یہ تیرا ہے۔ جدھر میرا کہیں گے داخل بہشت ہو جائے گا، اور جدھر کا یہ تیرا ہے وہ 3 13 9 22 ہو کے جہنم میں چلا جائے گا۔ تو ارباب ولا، میرے مولا کی شان بہت بڑی ہے، کوئی میرے مولا کے برابر نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، علی علیہ السلام دنیا کا دستور ہے۔ آج بھی جب کسی کے یہاں کوئی فیملی ممبر بڑھتا ہے، کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے، لوگ پوچھتے ضرور ہے کیسا، چہرہ کیسا ہے، ناک و نقشہ کیسا ہے۔ نبی سے بھی سوال کیا جا رہا ہے، یہ بغیر اللہ کی وحی کے کچھ بولتے نہیں، جو ادھر سے کہا جا رہا ہے وہ ادھر سنا رہے ہیں۔ آنکھیں عین اللہ ہیں، کان اذن اللہ ہیں، ہاتھ ید اللہ ہیں، چہرہ وجہ اللہ ہے۔ اللہ نے سب اپنی طرف منسوب کر لیا، تو نبی نے بھی حیرانی میں علی کے چہرے پر نظر ڈالی، یا علی سب اللہ نے اپنی طرف منسوب کر لیا، ید اللہ، عین اللہ، نفس اللہ، اذن اللہ، وجہ اللہ، سب اللہ نے اپنی طرف منسوب کر لیا۔ تو یہ بھی نبی تھے کہ یا علی اگر ہاتھ اللہ نے ید اللہ کہہ دیے، آنکھیں عین اللہ، کان اذن اللہ، چہرہ وجہ اللہ، نفس اللہ، تو یا علی لحموں کا لحمی، دموں کا دمی، آپ کا خون میرا خون ہے اور آپ کا گوشت میرا گوشت ہے۔ عزیزان گرامی، آج وہی خوش ہوگا کہ جو نبی والا ہے۔ علی والا پہلے نبی والا ہوتا ہے، پھر علی والا ہوتا ہے۔ عزیزان گرامی، ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ دنیا میں پھیلے ہوئے شیعان حیدر کرار، مولا علی کے ماننے والے جہاں کہیں بھی ہیں، پروردگار ان کی جان، مال، عزت، آبرو، ناموس، خون، ایمان کی حفاظت فرما۔ ہر مہلک مرض سے محبان اہل بیت کی حفاظت فرما۔ جو وبا کورونا کی شکل میں دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، پروردگار اسے ختم فرما۔ پروردگارہ ان الہی آمین کہنے والوں کے بھی نیک دلی حاجات کو پورا فرما۔ حضرات، دعاؤں میں سب سے بڑی دعا یہ ہے کہ پروردگار
ہم سب کے دلوں میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ولایت امیر المومنین کو قائم فرما۔ پروردگارہ ہم سب کے زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ حضرات، میں پھر سے اپنی طرف سے آپ سب کی طرف سے امام ولیعصر علیہ السلام کی بارگاہ میں مولا علی کی ولادت کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور ولادت کا موقع ہے تو کوئی گفٹ بھی آپ کی طرف سے جانا چاہیے، کوئی تحفہ بھی آپ کی طرف سے جانا چاہیے، ایسا اہم تحفہ جو انشاءاللہ پسند بھی فرمائیں گے، قبول بھی فرمائیں گے، اور وہ تحفہ ہے درود کا۔ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ 5 مرتبہ محمد و آل محمد پر بلند آواز سے ایک 5 درود بھیج دیجئے۔ محمد و آل محمد صلی علی آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد۔ یقیناً آپ کا درود کا تحفہ امام تک پہنچا اور امام نے قبول فرمایا، تو میں یہ بھی عرض کروں گا فرزند زہرا، جب بڑی سرکاروں میں، رجواڑوں میں غلام کچھ تحفہ پیش کرتے ہیں تو وہاں سے بھی کچھ انعام ملتا ہے۔ مولا آپ سے بڑھ کے کس کی سرکار، ہم سب آپ کے در کے، آپ کے اجداد کے در کے، آپ کے خاندان کے در کے غلام، مولا ہم نے تحفہ بھیجا، آپ اس موقع پر ہمیں عیدی بھی دیجئے۔ عقل کا تقاضا یہ ہے کہ زبان سے عیدی میں کچھ نہ مانگیے، کیونکہ آپ مانگیے گا اپنی حیثیت کے اعتبار سے، آج آپ ان سے کہیے آپ اپنے اختیارات کے اعتبار سے ہمیں عیدی دیجئے، اور ہم مولا کی بارگاہ میں عیدی کے لیے ہاتھوں کو پھیلائے ہوئے ہیں۔ مولا وہ سب کچھ ہم سب کو دے دیجئے جس کی ضرورت ہمیں دنیا اور آخرت میں پڑنے والی ہے۔ مولا ہم سب کی شفاعت فرمائیے گا۔ مولا حوض کوثر پر ہم سب کو حوض کوثر کے پانی سے سیراب فرمائیے گا۔ مولا جب قبر میں نکیرین ہم سے سوال و جواب کریں تو آپ ان جوابوں کو تعلیم دیجئے گا، فشار قبر سے ہم سب کو محفوظ فرمائیے گا۔ مولا ہماری نسلوں میں بھی اپنی محبت کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قائم فرمائیے گا، اور مولا اب تشریف لائیے اور ہم سب کا شمار اپنے وفادار سپاہیوں میں قرار دیجئے۔ حضرات، اب میں اپنی طرف سے آپ سب کی خدمت میں امیر کائنات امیر المومنین مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولادت کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ایک صلوات اور بھیج دیجئے محمد و آل محمد۔ اور خاص طور سے میں دعا گو ہوں ان بچوں کے لیے کہ جو اس جشن میں ایک منتظم کی حیثیت سے بھی شرکت کر رہے ہیں، اللہ ان کے حوصلوں میں اضافہ کرے اور اس سے اور بڑے پیمانے پر انشاءاللہ یہاں جشن ہوتے رہیں اور مولا اسے قبول فرماتے رہیں۔ حضرات، ایک ضروری اعلان سماعت فرما لیجئے کہ ہر سال کی طرح سے انشاءاللہ اس سال بھی 16 رجب المرجب یعنی 1 مارچ کو پیر کے دن شب میں 8:30 بجے حوض علمیہ جامعۃ التبلیغ مولانا مرزا احمد عالم صاحب کا مدرسہ جو مصعب گنج میں ہے، اس میں آل انڈیا محفل مقاصدہ کا انعقاد کیا گیا ہے۔ آپ سبھی حضرات سے شرکت کی گزارش ہے۔ اس سال میں آپ سے خاص طور پر اس لیے بھی شرکت کی گزارش کر رہا ہوں کہ ظاہر ہے کہ محافل میں مدرسے کے طلاب جو ہیں وہ ایک بڑا حصہ بنتے ہیں، اور جو دنیا کے حالات چل رہے ہیں اس کی بنیاد پر تمام مدارس کے جو ہاسٹل ہیں وہ بند ہیں،
تو ظاہر ہے کہ بچے سب اپنے اپنے گھروں پہ ہیں، تو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ بھی آئیے اور دوسروں کو بھی لے کے آئیے تاکہ جشن اسی طرح سے ہوتا رہے۔ آپ کی آمد اس بات کا اعلان کرے گی کہ آل محمد کسی کے محتاج نہیں ہے۔ ایسے ماحول میں بھی جشن ہوگا اور انشاءاللہ بیرونی اور مقامی شورا اکرام بارگاہ امامت میں نذران عقیدت پیش کریں گے۔ 16 رجب پیر کے دن 1 مارچ کو شب میں 8:30 بجے حوض علمیہ جامعۃ التبلیغ مولانا مرزا محمد عالم صاحب اللہ مقاموں کے مدرسے میں جشن 8:30 بجے شب میں منعقد ہوگا۔ آپ حضرات سے کثیر تعداد میں شرکت کی گزارش ہے۔ اگر آپ نے وقت کی پابندی کا لحاظ رکھا تو انشاءاللہ جشن جو ہے وہ